امریکی شہر لاس اینجلس میں اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے کہ وہاں صبح کو سورج طلوع ہونے کا منظر کسی کرب قیامت کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ آگ شمالی جنوب کا رخ اختیار کرنے لگی۔ علاقے میں 115 کلومیٹر کی پٹی میں شدید دھواں جو کہ امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ 34,921 ایکڑ رقبہ جلس چکا ہے۔ 2 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آگ نے 12,000 سے زائد گھروں اور مینشن کو تباہ کر دیا ہے۔ ارب پتی افراد فریتی کھانا لینے کے لیے لائنوں میں لگ گئے۔ آگ سے اب تک 150 ارب ڈالر کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ رات کے وقت بعض علاقوں میں کرفیو نافذ۔ جنگل کی آگ کے آگے سپر پاور کا سپر سلنڈر امریکہ کے شہریوں میں لاوا ابل رہا ہے۔ اس آگ نے نہ صرف عام شہریوں بلکہ کئی ہالی ووڈ ایکٹرز کے گھر بھی جلا کر راکھ کر دیے ہیں۔ غزہ کو جلتا دیکھ کر خوش ہونے والا اداکار اپنے گھر کو جلتا دیکھ کر روتا رہا۔ دنیا کی سب سے امیر فلم انڈسٹری جس کی آمدنی پاکستان کے سالانہ بجٹ سے زیادہ والی ہالی ووڈ جل چکی ہے۔ کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے امیر ریاست ہے۔ یہ آگ امریکی تاریخ کی بدترین آگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اب تک 16 افراد مکمہ اجل بن چکے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 14,000 فائر فائٹر حصہ لے رہے ہیں۔ آگ ہے کہ بے قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آگ دوسرے شہروں کو اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے تیار۔ آگ ہے کہ اس کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ غزہ میں بم باری میں اسرائیل کا ساتھ دینے والا سپر پاور امریکہ لاچارگی کی تصویر بنا نظر آ رہا ہے۔ غزہ کی تباہی پر خوش ہونے والا اداکار اپنے گھر کو جلتا دیکھ کر روتا رہا۔ لاس اینجلس شہر دیکھ کر لگتا ہے جیسے ایٹم بم چل گیا ہو۔ اہم شخصیات کے گھر جل کر خاک۔ غزہ کا نقصان جتنا 1 سال میں ہوا تھا قدرت نے لاس اینجلس کا چند گھنٹوں میں کر دیا۔ اگر ہوا یوں ہی چلتی رہی تو یہ آگ شہر جلا کر دوسرے شہروں تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اسے آپ قدرت کا انتقام کہیں یا اللہ کی پکڑ، آپ اسے اللہ کا عذاب سمجھیں یا انسان کے کرتوتوں کی سزا، یہ آپ پر منحصر ہے۔